ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے گزر رہے تھے۔ سوا نامی شخص وہاں سے گھوڑا لے کر جا رہا تھا۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو دیکھا تو آپ کو پسند آ گیا، تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ آپ نے یہ گھوڑا بیچنا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں بیچنا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کی قیمت طے ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہاں پر رکو، میں ابھی اس کی قیمت لے کر آ رہا ہوں۔ تو وہ شخص وہاں پر کھڑا ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت لینے کے لیے گھر چلے گئے۔ اتنے میں جب وہ سوا نامی شخص وہاں پر کھڑا تھا تو ایک شخص آیا اس کے پاس، اس نے اسے کہا کہ آپ نے یہ گھوڑا مجھے بیچنا ہے۔ تو وہ شخص آگے سے کہنے لگا اس کا سودا میں پہلے کر چکا ہوں، جو مسلمانوں کے نبی ہیں اس سے میں نے اس کا سودا کر لیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کے پیسے زیادہ دوں گا، لہذا آپ ایسا کریں کہ یہ گھوڑا مجھے بیچ دیں۔ تو وہ سوا نامی شخص کہنے لگا کہ میرا گھوڑا پہلے ہی بک چکا ہے، تو لہذا میں تیرے ساتھ معاملہ طے نہیں کر سکتا۔ تو وہ شخص کہنے لگا جب تیرا معاملہ مسلمانوں کے نبی سے طے ہوا تھا تو اس وقت وہاں پر کوئی شخص موجود تھا جو گواہی دے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، وہاں پر کوئی شخص تو موجود نہیں تھا۔ تو پھر وہ کہنے لگا بس ٹھیک ہے، جب وہ آئیں تو مکر جانا، تو گھوڑا مجھے دے دے۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، وہ لالچ میں آ گیا اور اس نے آ کر وہ گھوڑا اس دوسرے شخص کو بیچ دیا۔ جب بیچا تو اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کی قیمت لے کر آ گئے۔ تو جب وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو آپ نے اسے جب گھوڑے کے بارے میں بات کی تو وہ شخص کہنے لگا گھوڑا تو میں نے بیچ دیا ہے، آپ سے تو میرا کوئی معاملہ طے ہوا ہی نہیں تھا۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم دونوں کا معاملہ پہلے طے ہوا تھا اور یہ گھوڑا آپ نے مجھے بیچا تھا، اب آپ مکر رہے ہیں۔ تو جب یہ بات ہونے لگی تو وہاں پر لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگ جمع ہوئے تو لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ جو شخص تھا جس نے گھوڑا بیچا تھا وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر لوگ اس میں پڑ گئے تو پھر معاملہ جو ہوگا وہ مسلمانوں کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا جائے گا۔ تو وہ جلدی سے یہ بولا، وہ کہنے لگا جب دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ طے ہو اور اس کے اوپر کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر اس کی صورت کیا ہے آپ کی شریعت میں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس کی صورت یہ ہے کہ جو مدعی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اور جو انکار کرنے والا ہے اس کے لیے ہے کہ وہ قسم اٹھائے۔ اب وہ سوا نامی شخص یہ کہنے لگا کہ حضور اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو وہ پیش کرو، نہیں تو پھر میں قسم اٹھا دیتا ہوں، کیونکہ جھوٹ اس نے پہلے بول دیا تھا تو اب قسم اٹھانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ تو جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر آپ گواہ پیش کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں قسم اٹھا دیتا ہوں، تو پھر وہاں لوگوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت حذیفہ بن یمان کھڑے تھے۔ آپ نے کہا کہ آپ کو گواہی چاہیے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جی ہاں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں، تیرے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ طے ہوا تھا اور تو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑا بیچ دیا تھا۔ تو جب اس طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی، حالانکہ کچھ دیکھا بھی نہیں تھا، جب معاملہ طے ہوا تھا اس وقت موجود بھی نہیں تھے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی تو اللہ کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ بن یمان، آج تو نے میری گواہی دی ہے،
جا میں تمہیں یہ اعزاز دیتا ہوں، شریعت کے اندر جب کبھی گواہوں کی ضرورت پڑے تو پھر دو گواہ، کم از کم دو گواہ چاہیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حذیفہ بن یمان، جا میں تمہیں یہ اعزاز دیتا ہوں کہ جب کبھی بھی اگر تیری گواہی کی کہیں ضرورت پڑے گی تو تیرے اکیلے کی گواہی وہاں پر کافی ہوگی۔ تو جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس قدر جب اللہ کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب گواہی دی تو پھر آپ کو مقام کیا ملا کہ اللہ کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مقام یہ دیا کہ آپ ایک کی گواہی دو پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔